ناظرین مسئلہ یہ کہا جا رہا تھا پروگرام میں کہ گورننس کا ہے. جی بتائیے منیر صاحب, مسئلہ گورننس کا ہے. دیکھیں دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ, بڑا سیریس گورننس کا ایشو ہے. لیکن ایک چیز جو میں بار بار جس بات کی بات کروں وہ گورننس, جب آپ کہتے ہیں سیریس گورننس کا ایشو اسپیل آؤٹ کریں ہمارے ناظرین کے لیے کیا. جیسے آگے آپ نے کہا, میں کے ای ایس سی کی مثال لے لیں آپ. کے ای ایس سی میں ایک پرائیویٹ سیکٹر ادارے نے 4,000 4,500 لوگوں کو نکالنے کے لیے وہ پولیٹیکل ایشو بن گیا. وہ پولیٹیکل ایشو بنا تو ایوری بڈی ان پولیٹیکل شیڈ کیم ٹو ڈیفینڈ دیٹ کہ جی نہیں ان کو واپس لیں آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے صحیح کیا تھا غلط کیا تھا, مجھے نہیں وہ ریسٹوریشن آف ججز پہ سب پولیٹیکل پارٹیز آگے تھی جس کو لگا صحیح بات ہے وہ ٹھیک, وہ اس میں آگے نہیں, اپنی صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا. مجھے اور آپ کو کیا پتا کہ کے ای ایس سی کے اس نے مینجمنٹ نے کیوں کیا تھا یہ. ٹھیک, آپ نے کیپٹن اعجاز کی بات کی. دیکھیں کیپٹن اعجاز, ٹو بی آنسٹ اینڈ آئی تھنک اٹ از ویری ریلیونٹ کہ آپ یہ میڈیا پہ ذرا, بیکاز یہ ساؤنڈ بائٹ سے لوگ سچ سمجھتے ہیں. آپ نے کہہ دیا کرپشن, دیر از نتھنگ کرپٹ اباؤٹ دیٹ مین. نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں دیکھیں نہیں, یہ دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میڈیا. ہی انہیریٹڈ اے کمپلیٹلی بینکرپٹ پی آئی اے 3 years بیک. پی آئی اے ایسے ماحول بتایا جاتا ہے, اسی عام آدمی کو صحیح بتانا چاہیے. مجھے کلیریفائی, میں نے کہا پیلپا جب کھڑی ہوئی انہوں نے بات کی کرپشن کی, میں تو پیلپا کی بات کری ہوں, میں کوئی دنیا ٹی وی. آئی ایم گلیڈ یہ سے کلیریفائی ہو گیا, ورنہ جو ساؤنڈ بائٹ جاتی ہے نا, وہ کل کو میری مدر ان لاز جو سمجھتی ہوں کہتی ہیں ہاں یہ تو بالکل کرپٹ تھا, ٹی وی میں تم بیٹھے تھے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ پاکستان کا ہر آدمی کرپٹ نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ کرپشن سے کہیں زیادہ سیریس یہ ہے کہ آپ کی گورننس کا کیا ہے. مجھے بتائیں کہ 36 دنوں کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے جب ڈاکٹرز کی سٹرائک اگر ماننا تھا بھائی, اچھا فیڈرل گورنمنٹ میں یہ ہوا تو یہ جو ہے نرگس سیٹھی ہیلتھ جو سیکرٹری ہیں انہوں نے ڈاکٹر سے بات کی, جو بھی جس طریقے سے کی بات ہاتھ سے تو نہیں نکلی. وہ اب بات صحیح ہے, لیکن دیکھیں تو تھوڑا سا کنٹرول کر کے سوچیں اس معاملے میں. آپ کو یاد ہے انگلینڈ میں سٹرائکس ہوتی تھیں, مائنر سٹرائک وینٹ انٹو منتھس اف ناٹ ایئرز. دیکھیں یہ اور کیوں تھا اس وقت. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آئی پرومس یو انگلینڈ واز گوئنگ تھرو سم ہاربل اکنامک ٹائمس. وہ خاتون تھیں پرائم منسٹر, وہ ڈٹی رہی, سال لگا سال, ایک مائنر سٹرائک. پتہ نہیں یہ انگلینڈ ڈیولپڈ اکانومی کی بات کریں یا تو پاکستان سٹرائکس پہ گورننس کی بات نہیں کر سکتے. مارگریٹ تھیچر تھی, ان کی حکومت کو یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ گورننس کا پرابلم ہے, مطلب ادھر مینجمنٹ ہو رہی تھی, ادھر اس طرح کی میں تو کہوں گی کرپشن کا ایشو یا انسٹیٹیوشنز کی لڑائی ہے, یا آپ کی پولیٹیکل انرجی جو ہے اس ملک میں وہ تو آپس میں لڑائی میں زیادہ گزر جاتی ہے. یہ بھی نہیں, یہ بھی آپ عوام کو ایک ریمائنڈر, آپ کو بھی ریمائنڈر, نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ, بڑی اچھی تعریف کریں ان کی, مسلم لیگ نون کی, ایم کیو ایم کی, سیاستدانوں کی. ایک سیکنڈ, دیکھیں نہیں یہ 18ویں ترمیم وہ چیزیں اپنی جگہ ہے. جو اچھی چیزیں جب تک سسٹم دیکھیں نا, ایک سسٹم آپ نے بگڑا ہوا دیا ہمیں, جب تک ہم سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے. اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے سب سے پہلے ایک بات کی تھی, ہم نظام کو تبدیل کریں گے. جتنا گند پچھلی حکومتوں سے ملا اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم چاہیے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اوور نائٹ کرپشن بھی ختم ہو جائے, اوور نائٹ جو ہے وہ سسٹم ٹھیک ہو جائے, اوور نائٹ گورننس ٹھیک ہو جائے, لیکن گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری اس وقت جو سندھ گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ سندھ کا نمائندہ ہوں, سندھ گورنمنٹ میں مجھے ایک جگہ پر بھی آپ کوئی بھی 19 گریڈ کا سیکرٹری دکھا دیں. ہمارے پاس 21 گریڈ کے سیکرٹری تھے. پنجاب میں آپ کو میں سیم جگہ جو پنجاب میں وہاں پہ 19 گریڈ کے سیکرٹریز لگے ہوئے ہیں. ہم گورننس کو امپروو کر رہے ہیں. کیا مطلب 19 اور 19 گریڈ کے کیا مطلب اگر آپ آفیسرز اچھے لگائیں گے اور میرٹ پہ لگائیں گے اور جس کا جو اسکیل ہوگا اس کو اس پوزیشن پہ لگائیں گے تبھی آپ گورننس کو زیادہ بہتر کر سکیں گے. گورنمنٹ اتنی اچھی ہے, خوش بخش شجاعت صاحبہ, اتنی اچھی فنکشننگ گورنمنٹ ہے سندھ کی. نسیم آپ جو گفتگو کر رہی ہیں اور پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور کدھر سے پلٹ کر آ رہی ہے. میں تو صرف یہ سمجھتی ہوں جس سوال کا آپ نے پہلے آغاز کیا تھا کہ یہ ملک کیسے چلے گا, یہ ملک اب بہت بڑی تبدیلی مانگ رہا ہے. نسیم زہرا بہت بڑی تبدیلی مانگ رہا ہے جس نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا, اس نظام کی تباہی مانگ رہا ہے. آپ کے لیڈر نے فرمایا بہت مرتبہ کہ انقلاب آئے, انہوں نے کہا محب وطن جرنیل بھی آئے, اس طرح کی تبدیلی مانگ رہا ہے.
دیکھیے آپ کیا کوئی جنرل محب وطن نہیں ہوتا؟ ہم نے تو نہیں کہا کہ نہیں ہوتا، میں تو پوچھ رہی ہوں، آپ فرما رہی ہیں محب وطن جرنیل کہنا، میں آپ ہم سب محب وطن ہیں یا نہیں؟ انقلاب سے کیا مطلب؟ جمہوریت کافی نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی تبدیلی، انقلاب جو ہے وہ ایک ملک ایک قوم کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی کا نام ہوتا ہے، اور وہ تبدیلی سیاسی طور پر بھی آتی ہے، سماجی طور پر بھی آتی ہے، ہر لحاظ سے اس تبدیلی کا ایک آغاز ہمارے ملک کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس وقت یہ ساری قوم بے وقوف نہیں ہے جو روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ترس رہی ہے اور یہ نعرہ برسا برس سے سن رہی ہے۔ میں تیلی صاحب سے بہت ہی بسد احترام یہ بات کہوں گی کہ آپ جو طور طریقوں کی بات کر رہے ہیں، میں دوبارہ یہ بات دہراؤں گی کہ ایک غریب کو آپ طور طریقہ سکھانے لگتے ہیں، ایک غریب سے آپ کہتے ہیں تم جمہوریت کے نہیں آپ جمہوریت کے دیکھیے نہیں، میں بحث نہیں کر رہی، میں صرف ایک بسد احترام کہہ رہی ہوں کہ ایک غریب سے اگر آپ یہ کہیں کہ تو جمہوریت کا احترام کر، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، جو غربت، جو مہنگائی، بے روزگاری ہے، نسیم زہرا، جب لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، اپنے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اس حالت میں ہم بیٹھ کر منیر صاحب یہ صحیح بات ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ جو باٹم لائن جو انہوں خوشبخش صاحبہ نے کہا ہے، اکانومی یار بھوکا وہ آدمی پڑا ہوئے تو بیچارے اس کو کہہ رہے ہیں نہیں، وہ تو وہ کہہ رہی ہے، کیوں آپ یہ فرما رہی ہیں کہ پیسے کی کمی ہے ملک میں، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ پیسہ آپ سانس لینے کی کمی ہے، نہ آزادی اظہار ان کو ملتا ہے جو غریب ہے، جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان کو اتنا زیادہ دبا دیا گیا۔ 98% ہے وہ ہمارے ملک کے بھائی، ان کے ہی اوپر ہم اپنی عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں، انہی کے ووٹ لیتے ہیں، موقع اظہار کے لیے میں جو کہہ رہا ہوں آتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ خوشبخت صاحبہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میری ایک بات سن لیں، آپ بھی ایک میری بات سن لیں، سسٹم کو چینج جو یہ بات کر رہی ہے، سسٹم چینج ہو چکا ہے، جس سسٹم جو کی یہ بات کر رہی ہے وہ دوسری بات ہے، میں جو چینج ہو بات کر چکا رہا ہوں ہے۔ دوسری بات جو مشرف کا پیریڈ تھا اس پیریڈ میں بھی کیا لوگ خوشحال تھے؟ اس پیریڈ میں لوگوں کے گھر میں دودھ کی نہریں بہ رہی تھی۔ سسٹم چینج یہی ہوا ہے کہ جمہوریت آئی ہے، آمریت، آج وہی آمر اس ملک میں نہیں آ سکتا، یہی سسٹم چینج ہوا ہے۔ اب یہ ملک تب چل سکتا ہے اور آپ والی بات کی نظام تب صحیح طریقے سے چل سکتا ہے جب اس جمہوریت کو ہم چلنے دیں گے، عوام خود اکاؤنٹیبلٹی کرے گی ہماری۔ آپ کی پارٹی تو ہر حکومت کے ساتھ رہی تو ہے نا جی سندھ میں۔ نسیم ایک بات کا ضرور جواب دینا چاہوں گی، ہم مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، آمریت چلی گئی اور جمہوریت آ گئی اور بڑی خوشائن بات ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ملک میں جمہوریت آ گئی، آمریت تو پرانی خبر، لیکن ملک میں خوشحالی نہیں آئی، جمہوریت آ گئی، استحکام نہیں آیا، اوور نائٹ تھوڑی آئی، خوشحالی ٹائم لگے گا، ترقی نہیں ہوئی، پیسہ کی ویلیو گر گئی، غریب اور غریب ہو گیا۔ لیکن دیکھیں نا، جب کولیشن گورنمنٹ میں آپ بھی بیٹھی تھی کراچی میں، وہاں بھی سندھ میں، وہاں کیا صورتحال ہے؟ جب ہم کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے تھے پہلے یا اب بیٹھے ہیں، ہم ہر جگہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے وہاں تو آواز تو سبھی بلند کر رہے ہیں۔ دیکھیے آواز بلند کرنا، کسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونا، ثابت قدمی سے اپنے اصولوں پر جمے رہنا، یہ کسی بھی تحریک، کسی بھی پارٹی اور کسی بھی جماعت کا بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ متحدہ قومی ملک نے کسی نعرے کو تبدیل کیا، کسی اصول کو بدلا۔ نعرے کو آپ نے بھی تبدیل کیا، نعرے کو پیپلز پارٹی نے بھی تبدیل نہیں کیا، لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی نعرے کو تبدیل نہیں کیا۔ وہ کہہ رہی انہوں نے بھی تو نعرے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب عوام کی بات کی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور پریکٹیکلی کر کے دکھائی ہے پیپلز پارٹی نے۔ اور پیپلز پارٹی ہم لوگ جن لوگوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں وہ غریبوں کے ہی ووٹ سے آتے ہیں، اور ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم اگر اچھا کر رہے ہیں تو عوام ہمارا احتساب کرے گا، ہم برا کریں تو ہمارا عوام احتساب کرے گا۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے جمہوریت کو چلنا چاہیے، جمہوریت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ خوشبخت شجاعت صاحبہ کہہ رہی ہیں، یہی کہہ رہی ہیں، لیکن یہ آپ کچھ بات کر رہی ہیں کہ سسٹم کو چینج ہونا چاہیے، تھوڑا سا یہ دیکھیے اوپر سے نیچے تک جو کرپشن ہے اور جو صورتحال ہے، ابھی یہ بات ہوئی تھی انکم ٹیکس، لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والے اگر 5-5 ہزار روپے انکم ٹیکس دیں، قرضے معاف کروا لیں، پاکستان کے ٹاپ پولیٹیکل کلاس جو ہے جو دے رہے انکم پولیٹیکل ٹیکس، سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہو جائے تو پھر آپ بتائیے کیا ہوگا؟ ہاں چند لوگ یہ نہیں کہہ سکتے، ہاں لیکن ہر لیڈرشپ پہ پوچھتے ہیں نا شجاعت، خوشبخت شجاعت صاحبہ، سب لیڈرشپ، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، سب کہتے ہیں کہ یہ ٹاپ لیڈرز کے کیا ذریعہ آمدنی کیا ہے، پھر کہاں سے ٹیکس دیتے ہیں، کون رہتے ہیں، یہ سب۔ ارے نسیم، آپ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے کیا؟ آپ اگر کمپیوٹر کھولیں تو اس پر ہے
टेलीविजन खोलें तो उस पर है, कोई चीज छुपी भी नहीं है, हर एक के साथ। ठीक है, आप मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस आपने यू हैड योर से, मैं आना चाहती हूँ प्रोग्राम की क्लोजिंग पे दोनों टेक्नोक्रेट्स के पास। आपने तेली साहब इनकी बातें सुनी, दोनों पॉलिटिशियंस की? मैंने बातें सुनी और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं उन गरीबों की बात नहीं कर रहा, मैं उन पढ़े लिखों की बात कर रहा हूं जो सियासत में हैं। सारे पढ़े लिखे हैं, जितने MNAs MPs किसी भी पार्टी से हो, वो तो पढ़े लिखे हैं ना। उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका स्टाइल मीडिया पे बैठ के क्या है, आप उसकी बात पहले करें। क्या है बता देना। उनका स्टाइल पढ़े लिखों जैसा नहीं है, इसीलिए माहौल आपका खराब हो रहा है। क्या स्टाइल है? भाई आप टीवी पे बैठ के हर पार्टी के लोग जब बहस करते हैं तो उनकी लैंग्वेजेस आपने सुनी है। यू डोंट वांट मी टू एक्सप्लेन दोस लैंग्वेजेस ऑब्वियसली। अब मैं बात कर रहा हूं वहां की, खुशबक साहिबा बात कर रही है गरीबों की। बात से लेके चले कि आप टीवी पे जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, जब दो पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं, लेट मी फिनिश नाउ, यू हैव हैड इनफ। पॉइंट इज वेरी सिंपल कि द वे दे टॉक, the way they behave, the language, उससे क्या होता है? आपने कहा कि जितने भी पॉलिटिशियन आते हैं, यार एक जनरल बात कर रहा हूँ, जरा बात पूरी कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट क्या है, ये सिग्नल गलत भेज रहा है आम पब्लिक में, जिसकी वजह से हर कोई आप कह रहे हैं ज्यादा शुस्ता तरीके से, ज्यादा महजब तरीके से, क्योंकि मुनीर कमाल साहब यू हैव द लास्ट वर्ड। हम आई गो बैक टू, और ये जो खुशबक शुजात साहब ने कहा है, बॉटम लाइन जो है, और वो अपना अपना तरीका, पीपल्स पार्टी का अपना, MQM का अपना, वो जो भी उनका वो स्टाइल भी है, जो उनका फोकस है, बॉटम लाइन वो ये बात गरीब की बात कर रही है ना, बिल्कुल ठीक कर रही है। और मेरा कहना ये कि भाई खुदा का वास्ता अपनी इकोनॉमी में तवज्जो दो, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और ये जो माहौल है अफरात ज़र का और गुर्बत का, वो किसी तरीके से भी टेनेबल नहीं है। वो कैसे इंप्रूव होगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट, गवर्नेंस हमें इंप्रूव करनी है, करप्शन कम करनी है, और इकोनॉमी पे आप तवज्जो दें, रीजनल ट्रेड करें, साथ अपने हीरो बनने की जरूरत नहीं है इस मुल्क को। और जब तक ये नहीं होगा, उसको आप इनकलाब कहने, अगर कोई पार्टी इनकलाब कहने चाहती है तो कहने दें, उसमें कोई ऐसी खराब बात नहीं है। तो ये अपना अपना हर एक पार्टी का अपना प्लेटफॉर्म है। बहुत शुक्रिया, बॉटम लाइन इकोनॉमी का बहुत शुक्रिया। खुशबक शुजात साहब, आपने भी वक्त निकाला, आप लोगों का बहुत शुक्रिया वक्त निकाला। नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। हम फिर यही बात उठाएंगे। हमारे ख्याल में इस मुल्क में फैसला साजी का तरीक़ाकार जो है उसको इम्प्रूव होना पड़ेगा। जो इक़्तिसादियात की बात है और रेवेन्यू जनरेशन की बात है, वो अपनी जगह बात है, वो दुरुस्त है, लेकिन क्यों कर ये हो कि आए दिन नए नए ग्रुप्स उठ रहे हैं, प्रोफेशनल ग्रुप्स उठ रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ निकल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। क्या कोई तरीक़ाकार नहीं है कि हुकूमतें प्रोएक्टिवली इन चीज़ों के बारे में सोचें और बैठें, गुफ्तगू शनीद करें और बेहतर गवर्नेंस के साथ मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएं, ना कि केओस की तरफ ले जाएं? बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।